السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایول سٹوریز ود زرنش. آج ہمارے پاس 2 سٹوریز ہیں. پہلی سٹوری ہمیں بھیجی ہے عمار نے اور دوسری سٹوری ہمیں بھیجی ہے سائمہ نے، جو کالے جادو پر مبنی ہیں، جس کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. اس ایپیسوڈ میں اس کا پہلا پارٹ آپ کو سنائیں گے، اگلی ویڈیو میں اس کا دوسرا پارٹ سنائیں گے. اگر آپ کے پاس بھی اپنی آپ بیتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کی سٹوری کو نریٹ کر دیں گے. واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف. میرا نام عمار ہے. میں ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا ہوں. انجینئرنگ کی پڑھائی کے لیے مجھے لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا. یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنا میری مجبوری تھی کیونکہ گھر سے یونیورسٹی کا سفر مشکل تھا. مجھے ہاسٹل میں ایک پرانا اور سنسان کمرہ ملا جو ہاسٹل کی پچھلی منزل پر تھا. ہاسٹل میں پہلا دن گزرتے ہی ایک عجیب سا احساس ہونے لگا. جب میں اپنے کمرے میں گیا تو دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا. میں نے سوچا کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہوگا، لیکن اندر جا کر میں نے دیکھا کہ کھڑکیاں تو بند تھیں. تھوڑا عجیب لگا، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا. رات کے قریب 1 بج رہے تھے جب مجھے لگا کہ کوئی میرے کمرے کے باہر چل رہا ہے. پیروں کی آواز بالکل کلیئر تھی. پہلے سوچا کہ شاید کوئی ہاسٹل کا لڑکا ہوگا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا. صرف ایک پرانا بلب جھوم رہا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی گزرا ہو. جب میں واپس اپنے بستر پر آیا تو ایک اور عجیب بات ہوئی. کمرے کے کونے سے ایک ہنسی کی ہلکی سی آواز سنائی دی. وہ ہنسی کسی لڑکی کی لگ رہی تھی، لیکن ہاسٹل میں لڑکیوں کا رہنا منع تھا. کون ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. تھوڑی دیر بعد ایک زور کی نوکنگ آواز دروازے پر ہوئی، جیسے کوئی اندر آنا چاہتا ہو. جب دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا. اس رات میں دعائیں پڑھتا رہا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. اگلی صبح جب میں نے اپنے سینئر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس ہاسٹل کا وہ کمرہ جن اور چڑیلوں کے لیے مشہور ہے. کچھ سال پہلے یہاں ایک لڑکا رہتا تھا جو عجیب حرکتیں کرتا تھا. ایک رات اس کی چیخیں سنائی دی گئیں اور صبح اس کی لاش فین سے لٹکتی ہوئی ملی. تب سے اس کمرے میں رہنے والا ہر شخص کسی نہ کسی حادثے میں چلا جاتا ہے. مجھے ان کی باتیں مذاق لگیں. میں نے کہا، یہ صرف تم لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں. لیکن دوسری رات سب کچھ بدل گیا. رات کے 2 بجے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بستر کے پاس کھڑا ہے. جب میں نے دیکھا تو ایک سفید سایہ دکھائی دیا. اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور اس کا روپ بہت ہی ڈراؤنا تھا. مجھے یہ ہاسٹل واپس دو، اس نے زور سے چیخا. پورے کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلی. پھر دروازے پر زور زور سے نوکنگ ہونے لگی اور کمرے کی روشنی بجھ گئی. مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی انسانی چیز نہیں ہے. میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، لیکن اس کا ہنسنا اور تیز ہو گیا. ہاسٹل کے باقی لوگ میری چیخیں سن کر بھاگ کر آئے. جب انہوں نے دروازہ توڑا تو مجھے بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا ہوا پایا. جب ہوش آیا تو ہاسٹل کے وارڈن نے کہا، بیٹا
یہ جگہ چھوڑ دو، یہ تمہارے رہنے کی نہیں ہے۔ پھر میں نے وہ ہاسٹل چھوڑ دیا۔ بہت شکریہ عمار، آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ چلتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف۔ میرا نام سائمہ ہے۔ یہ کہانی میری فیملی کے ساتھ گزرے ہوئے ایک ایسے واقعے کی ہے جو نہ صرف خوفناک تھا بلکہ ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم لاہور کے ایک پرانے علاقے میں رہتے تھے، 2 منزلہ پرانا گھر جو ہمیشہ سے ہمیں اپنا گھر لگتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گھر ہمیں قید خانہ لگنے لگا۔ سب کچھ تب شروع ہوا جب میری کزن نیہا اور اس کی ماں نے ہمارے گھر آنا جانا زیادہ شروع کر دیا۔ نیہا ہمیشہ ہماری ہر چیز میں خامی نکالتی اور اس کی ماں عجیب سی باتیں کرتی رہتی، جیسے تمہارے گھر کا ماحول تو بہت اچھا ہے، شاید ہمارے نصیب ایسے نہیں۔ ایک دن میری ماں کو کچن کے کونے میں ایک عجیب سی چیز ملی، کالی مٹی میں لپٹا ایک کپڑا جس پر لال دھاگوں سے کچھ عجیب سے نقش بنے ہوئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اس بات کو اگنور کیا، لیکن اگلے دن گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ پہلی رات جب ہم سب سو رہے تھے تو اچانک سے دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ میرے والد نے اٹھ کر دیکھا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آئے پھر سے وہی آواز شروع ہو گئی۔ اس بار دروازہ خود بخود ہل رہا تھا، جیسے کوئی طاقت اسے اندر دھکیل رہی ہو۔ میری ماں نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کی اور آہستہ آہستہ آواز رک گئی۔ اگلی صبح میری چھوٹی بہن ہنا نے بتایا کہ رات کو اس نے دیکھا تھا کہ ایک عورت سفید کپڑوں میں ان کے بستر کے پاس کھڑی تھی، لیکن اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں۔ ہنا کہتے کہتے رو پڑی۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول اور خراب ہونے لگا۔ کبھی رات کے وقت چہرے دکھائی دیتے، کبھی کسی کی ہنسی کی آواز سنائی دیتی۔ ایک دن مجھے گھر کے پچھلے کونے میں ایک تھیلی ملی جس میں عجیب سی چیزیں تھیں، جلے ہوئے بال، کالی مرچ اور ایک کاغذ، اور اس پر ہماری فیملی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ میری ماں نے فوراً ایک عالم کو بلایا۔ عالم نے گھر کا جائزہ لیا اور کہا، یہ کالا جادو ہے جو کسی کی حسد کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس کا اثر تمہارے گھر پر ہے اور اگر اسے روکا نہیں گیا تو یہ تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دے گا۔ عالم نے ہمیں کہا کہ گھر کے ہر کونے میں قرآن کی تلاوت کرو اور سب دعا مانگو، لیکن جادو کا اثر اتنا گہرا تھا کہ ہمیں ہر وقت خوف محسوس ہوتا۔ ایک دن نیہا کی ماں غلطی سے دیکھ لی گئی جب وہ ہمارے دروازے کے پاس کچھ ڈال رہی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ مسکرا کر بولی، تم لوگوں کا دکھ دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ یہ سن کر ہمارا شک یقین میں بدل گیا۔ اس رات گھر میں سب کچھ اور ڈراؤنا ہو گیا۔ ہر دروازہ زور زور سے کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا، جیسے کوئی زندہ چیز وہاں سے اندر آنا چاہتی ہو۔ جب میری ماں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو گھر میں ایک عجیب سی ہنسی گونج اٹھی۔ مجھے وہ رات کبھی نہیں بھولتی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ خوفناک واقعہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ تھا اس سٹوری کا پہلا پارٹ۔ دوسرا پارٹ
سننے کے لیے ہمارے چینل ایول سٹوریز ود زرنش کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔